کہہ رہا ہے کہ میں تو ان پابندیوں کے ذریعے، ان حکموں کے ذریعے، ان تعلیمات کے ذریعے تمہاری گندگی تم سے دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جی اگلی ایک تعلیم ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ بچیاں، کمزور بچیاں، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، بھولی بھالی بچیاں، اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان کو دکھوں سے، مصیبتوں سے محفوظ کرے، اللہ ان بیٹیوں اور بہنوں کے اندر وہ کردار پیدا کرے کہ یہ راتوں کو اٹھ کر لمبی دعائیں مانگا کرے۔ واللہ ماں کی دعا کیا چیز ہے، بیٹی کی دعا کیا چیز ہے، بہن کی دعا کیا چیز ہے۔ بات لمبی ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تو نے کیا پوچھ کے کرنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں یا اللہ مجھے بتاؤ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو شہر کی فلاں گلی کے فلاں کونے پر کسائی گوشت بیچ رہا ہے وہ تیرا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ کیا؟ میں اللہ کا نبی، اتنا جلیل القدر نبی، میں کلیم اللہ، اور وہ جو کونے میں کسائی گوشت بیچ رہا ہے وہ میرا ساتھی ہے جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کے پاس گئے، وہ گوشت بیچ رہا تھا، اور بیٹھ گئے۔ اس نے 3-4 گاہک جو ہے ان کو گوشت دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اس کسائی نے پوچھا کہ آپ نے بھی گوشت لینا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے آپ اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دیں، میں نے گوشت کو نہیں لینا۔ وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ اس کسائی کے اندر کیا صفت ہے کہ یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ وہ کسائی گوشت بیچتا رہا، وہ دیکھتے رہے، انہیں کوئی بات نہیں ملی، اس کی باتوں میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اس کے رویے میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں، سیدھا سادہ انسان تھا، اپنی مزدوری کر رہا تھا۔ جب اس نے سارا گوشت بیچ لیا تو اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تو میں نے دکان بند کرنی ہے، آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کام ہے آپ کو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی کام نہیں، میں ایک مسافر ہوں، آپ مجھے گھر لے جائیں۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جنت میں میرا کیوں ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر چلے گئے، وہ گھر گیا، اس نے وہ گوشت تھوڑا سا اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اس نے جا کر گوشت کو پکانا شروع کر دیا۔ وہاں کوئی بندہ نہیں تھا، ایک بوڑھی مائی تھی اور وہ چمٹی ہوئی تھی چارپائی کے ساتھ، اپاہج تھی، معذور تھی، وہاں کوئی اور بندہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ اس کی ماں ہے اور بندہ ہی کوئی نہیں۔ اس کسائی نے گوشت پکایا، گوشت پکا کر اس اپنی ماں کے منہ میں اس نے ڈالنا شروع کر دیا، اس کو کھلایا۔ جب اس نے کھا لیا تو اس نے آگے سے کوئی بات کی اس کی ماں نے، لیکن بات کی کوئی سمجھ نہ آئی۔ اس نے آگے سے بڑ بڑ کیا، کوئی بات کی، وہ بیمار تھی، معذور تھی، اس کی بات کی کوئی سمجھ نہ آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نہیں پتا چلا کہ اس کی ماں نے کیا کہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی سے کہا کہ یہ تیری ماں ہے، یہ تو مجھے پتا چل گیا، لیکن اس کو تو نے کھانا کھلایا ہے تو بعد میں اس نے کیا کہا ہے؟ تو اس کسائی نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، میرے پاس یہی ہے، میری دنیا کی سب سے بڑی دولت میری یہ بوڑھی اور بیمار ماں، مجھے اس کے ساتھ بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، میں اس کی بڑے شوق سے خدمت کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے، بڑے شوق سے اس میں پورا اتر رہا ہوں، میں اس کو سب کچھ سمجھتا ہوں، لیکن میری ماں جو ہے جب میں اس کی کوئی خدمت کرتا ہوں تو یہ ایک ہی دعا کرتی ہے، بس ایک ہی سے دعا آتی ہے، اور کوئی دعا پتہ نہیں سے آتی نہیں۔ جب میں اس کی کوئی خدمت کرتا ہوں تو یہ کہتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنانا، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنانا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت پتا چلا کہ ماں کی دعا نے ایک کسائی کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا، ماں کی دعا نے۔
واللہ ماں کی دعا، بیٹی کی دعا، بہن کی دعا، یہ بڑی عجیب چیز ہے. اور یہ بیٹیاں، مائیں، بہنیں یہ بڑی عظیم ہوتی ہیں. یہ احمد شاہ ابدالی ایک مسلمان مجاہد ہوا ہے، اس کا بڑا عجیب ایک واقعہ ہے کہ وہ کافروں سے جنگ لڑ رہا تھا اور کوئی سمجھ نہیں اسے آتی تھی، اسے فتح نہیں ہوتی تھی. ایک جنگ ہوئی، دوسری جنگ ہوئی، مرہٹے بڑے طاقتور ہو گئے تھے. ایک دن اس احمد شاہ ابدالی نے اپنے گھر اپنی شورا بلائی مشورے کے لیے. سارا دن اس کی شورا وہاں مشورہ کرتی رہی اور شام کو عصر کے وقت جب فارغ ہوئے تو احمد شاہ ابدالی کی ماں نے پوچھا کہ بیٹا آج تم نے کیا مشورہ کیا، کیا سوچا ہے؟ تو احمد نے کہا کہ ماں جی اس وقت مشرکین کی، کافروں کی طاقت بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہم نے آج شورا میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم وقتی طور پر ان سے صلح کر لیں. ماں نے کہا دفع ہو جا، میرے گھر سے نکل جا. تو مشرکوں سے صلح کی بھیک مانگنے کا فیصلہ کرتا ہے؟ میں نے تجھے 2 سال دودھ پلایا ہے اور وضو کر کے پلایا ہے. میں نے اس لیے پلایا تھا دودھ تجھے کہ تو کافروں سے صلح کرے گا اور ان کے سامنے لیٹ جائے گا. احمد شاہ ابدالی کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح ماں کے سامنے ہاتھ باندھے اور اسی وقت سارے شورا کے لوگوں کو بٹھایا اور میں نے کہا کہ میں کوئی صلح کی بھیک نہیں مانگوں. اور پھر جو حملہ میں نے کیا اس میں فتح یاب ہو گیا. یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں، یہ گھر کی زینت، یہ گھر کی خوشی، یہ گھر کی حفاظت، سب کچھ گھر ان کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو حیا کی تعلیم دیتا ہے، پردے کی تعلیم دیتا ہے، خاوندوں کے ساتھ وفاداری کی تعلیم دیتا ہے. اور اگلی آیت میں ان بیٹیوں سے اللہ کہتا ہے اگر یہ ایک کام کر دیں نا، یہ بیٹیاں، یہ پاک پتن کی بیٹیاں جو میرے بائیں ہاتھ بیٹھی ہیں، اگر یہ ایک کام کر دیں، اس آیت پر عمل کر دیں تو ساری مسلم امہ، ساری قوم نجات پا جائے گی، ساری قوم نجات پا جائے گی. آپ حیران ہوں گے کہ یہ بچیاں بچاری ایک آیت پر عمل کریں تو ساری قوم نجات پا جائے گی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ بچیاں اللہ کی اس نصیحت پر عمل کریں تو ہم بچ جائیں گے. سرحدوں پر ہمارا دشمن بھی شکست کھا جائے گا، وہ ہماری سرحدیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا اگر یہ بچیاں اس آیت پر عمل کریں. اس آیت میں کیا ہے؟ آپ کا دشمن جو ہے، جو بھی ہے، جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں، وہ آپ کی فوج سے ڈرتا ہے؟ آپ کی فوج سے نہیں ڈرتا. آپ کی فوج کا تو اس نے فیوز نکال دیا. وہ آپ کی یونیورسٹیوں سے نہیں ڈرتا، وہ آپ کے ان آوارہ جوانوں سے نہیں ڈرتا، وہ آپ کی آبادی سے نہیں ڈرتا. کس سے ڈرتا ہے؟ وہ اس کچے دینی مدرسے سے ڈرتا ہے جس میں یتیم بچے قرآن پڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے بند کرو، بند کرو، بند کرو، یہ مدرسے بند کرو، بند کرو یہ. اچھا جی، وہ اسے فوج سے ڈر نہیں لگتا، اسے یونیورسٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، اسے ہماری قوم کی آبادی سے، آبادی کی زیادتی سے ڈر نہیں لگتا، اسے صرف اس دینی مدرسے سے ڈر لگتا ہے. وہ کہتا ہے ان کو بند کرو. دینی مدرسے سے اسے ڈر نہیں لگتا، واللہ آپ کے دشمن کو صرف اس سے ڈر لگتا ہے، صرف اس قرآن سے ڈر لگتا ہے. وہ اس قرآن سے بڑا خائف ہے کہ اگر یہ قوم قرآن کی طرف آ جائے گی تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گی. اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان بچیوں کو کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اچھا سمجھ نہیں نہ آتی، سمجھ نہیں آتی. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے اسلام کی بیٹیوں، اپنے گھروں کو دینی مدرسے بنا دو اور ہر گھر میں قرآن اور سنت کی معلمہ بن کر بیٹھ جاؤ. اپنے گھروں میں قرآن کی آیتوں کے ذکر کیا کرو،
نبی کی حدیثوں کے ذکر کیا کرو، اپنے گھروں کے ماحول میں قرآن کی تعلیم کو عام کر دو۔ ایک دینی مدرسے سے ڈرنے والا جب دیکھے گا کہ قوم کا ہر گھر دینی مدرسہ بن گیا تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اپنے گھروں میں اللہ کی آیتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ یہ اللہ نے یہاں کیوں کہا کہ اللہ بڑا باریک بین ہے اور بڑا باخبر ہے؟ یہ اس لیے کہا کہ اللہ یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ یہ جو میں پردے کے حکم دیتا ہوں اور قرآن کی تعلیم کے حکم دیتا ہوں، دو حکم ہیں نا ان آیتوں میں، ایک پردے کا حکم ہے اور ایک قرآن کی تعلیم کا حکم۔ اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پردے کا حکم اور قرآن کی تعلیم کے حکم کے جو اثرات ہیں، جو برکتیں ہیں، جو اس کی خیرات ہیں، وہ تم نہیں جانتے، لطیف اور خبیر اللہ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنی برکت ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج چوتھا پروگرام بھی مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم سورہ رحمان پڑھیں گے، انشاءاللہ کل ساری سورہ رحمان پڑھیں گے۔ تو سورہ رحمان سننے کے لیے اب کوئی بندہ نہ جائے، بالکل دعا مانگ کے جایا کرے، اس طرح جلدی نہ کیا کرے۔ یہ بھی اس مجلس کا ایک احترام ہے، اس میں دیکھا ہے خود بخود کتنا نظم و ضبط ہے، کتنا حسن ہے اور کتنا ادب ہے۔ اس ادب کو خراب نہ کریں۔ یہ سورہ رحمان جب پڑھی جاتی ہے نا تو پوری کائنات اس کو سنتی ہے اور ساری مخلوقات سورہ رحمان سننے کے لیے جمع ہو جاتی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم سورہ رحمان پڑھیں گے اور خصوصی دعا کریں گے۔ یہ بہت ساری چٹھیں میرے پاس آتی رہتی ہیں کہ یہ دعا کریں، یہ دعا کریں، یہ دعا کریں۔ کل انشاءاللہ ویسے تو میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ نام لے کر دعا کی جائے تو یہ خصوصی دعا ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ کے شناختی کارڈ کو اچھی طرح جانتا ہے، آپ کا نام بھی جانتا ہے، ولدیت بھی جانتا ہے، آپ کے چک اور گاؤں کو بھی جانتا ہے، آپ کی گلی کو بھی جانتا ہے، آپ کا مکان نمبر بھی جانتا ہے، وہ پوری طرح جانتا ہے کہ کون ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں جی یہ خصوصی دعا، تو کل انشاءاللہ ہم خصوصی دعا کریں گے، لمبی دعا کریں گے، ضرور دعا میں آئیں۔ واللہ اس طرح کے ماحول میں جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ ان کو قبول کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے سامنے ہم آڑے آتے ہیں، ہم خود آڑے آتے ہیں، ہم دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تو دعا قبول کرتا ہے، ہم قبول نہیں ہونے دیتے۔ کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ دعا کرے اللہ قبول کر لیتا ہے، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت، ہماری دعاؤں کا ذوف دعاؤں کو اوپر نہیں چڑھنے دیتا۔ تو کل انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اور سورہ رحمان بھی پڑھیں گے۔ یہ کارڈ لے جائیں، یہ تھوڑے ہیں، زیادہ نہیں ہیں، لیکن دو دو تین تین ایک ایک آپ لے جائیں۔ اور آج کارڈوں سے بے نیاز ہو کر لوگوں کو دعوت دیں۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے سوائے اس کے کہ ہم قرآن پڑھتے اور سمجھتے ہیں، کوئی اور بات نہیں۔ تو اللہ بھلا کرے جن لوگوں نے یہ انتظام کیا ہے، اتنے پیسے خرچے ہیں، اتنی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ یہ رضوان چھوٹا سا نوجوان ہے، اللہ عجیب نوجوان ہے، بھاگتا پھرتا ہے، ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ میں تو اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انہوں نظر نہ کرے لگ جائے، عجیب نوجوان ہے، کبھی اکاڑا، کبھی پاک پتن، کبھی فلاں، اور اتنے پیسے خرچتا ہے۔ اللہ اس کو جزا دے، اللہ آپ لوگوں کو جزا دے جنہوں نے یہ رونق بنائی ہے۔
ہم صرف اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اس وقت ہماری قوم کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایک تو یہ دین کو سمجھے اور دوسرا آپس میں متحد ہو جائے، اور تیسرا برائی اور ظلم کے خلاف جہاد کا جھنڈا پکڑے۔ ان تین کاموں کے بغیر یہ قوم نہیں بدلے گی۔ اس قوم کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ دین کو سمجھے، قرآن کو سمجھے۔ اس قوم کی ضرورت یہ ہے کہ یہ محسوس کرے کہ ہم ایک ہیں، ہم 2 3 4 5 نہیں ہیں، اور ہر بندہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ برائی اور ظلم کے خلاف اس نے جد و جہد کرنی ہے۔ جب تک یہ تین کام نہیں ہوں گے یہ قوم نہیں بچے گی۔ تو کل سورہ رحمان بھی پڑھیں گے، خصوصی دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی بندہ گلہ نہیں کرے گا کہ اس کے لیے دعا نہیں ہوئی۔ ابھی کی ٹائم بھائی کل 7:30 جے 6:30 دی بجائے 7:30 ہو تو بھلا ہو جائے۔ یہ بھلا کیوں ہے؟ کل اتوار ہے، ایک چھٹی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ دور دور سے لوگ آئیں، آپ لوگوں کو لائیں۔ کل انشاءاللہ پروگرام 7:30 شروع ہوگا اور 9 بجے انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، سورہ رحمان ہم پڑھیں گے اور دعا کریں گے۔ یہ یاد رکھنا ہے جی، پھر سن لیں، کل پروگرام 7:30 بجے شروع ہوگا، اور اس لیے 7:30 شروع ہوگا کہ آپ دوسروں کو ہمت کر کے، محنت کر کے، کوئی کنوینس کا بندوبست کر کے دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لائیں۔ وہ اپنی جیب سے بھی خرچیں، پیسے بھی خرچیں، محنت بھی کریں، ہر کسی کو لے کر آئیں۔ یہ سب کا پروگرام ہے، یہ کسی ایک فرقے والے کا پروگرام نہیں ہے، یہ سب کا ہے۔ یہ بریلوی کا بھی ہے، دیوبندی کا بھی ہے، اہل حدیث کا بھی ہے، نون کا بھی ہے، کاف کا بھی ہے، جماعت اسلامی والوں کا بھی ہے، سب کا ہے۔ یہ سب کا پروگرام ہے۔ اگر اس کا انتظام ہمارے جماعت کے ساتھیوں نے، جماعت اسلامی کے ساتھیوں نے کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جماعت اسلامی کا پروگرام ہے، یہ سارے لوگوں کا پروگرام ہے، سب مسلمانوں کا پروگرام ہے۔ بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہندو یا عیسائی آگے یہاں بیٹھ جائے تو وہ بھی قرآن سنے، وہ بھی قرآن سنے۔ قرآن تو اللہ نے سارے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے۔ تو کل انشاءاللہ 7:30 بجے شروع کریں گے اور 9 بجے مکمل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا عزیز و یا رحمان، یا عزیز و یا رحمان، یا عزیز و یا رحمان، یا حلیم یا کریم، یا حلیم یا کریم، یا ذل عرش المجید، یا ذل عرش المجید، یا ذل عرش العظیم۔ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر رحم کر دے، یا اللہ ہم سب پر رحم کر دے، یا اللہ ہمارے والدین پر، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے بچوں پر رحم کر دے، یا اللہ ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر دے، ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغوں کو یا اللہ اپنے دین کے لیے کھول دے، یا اللہ جو زندگی رہ گئی ہے اسے اپنی راہ میں گزار دینے کی ہمت نصیب کر دے، یا ارحم الراحمین۔ موت کی تلوار ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے، کسی وقت بھی ہم ختم ہو سکتے ہیں، یا اللہ خاتمے سے پہلے کوئی توشہ آخرت بنانے کی توفیق نصیب کر دے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنی بیٹیاں، جتنی بہنیں، جتنی مائیں، جتنے معصوم بچے، جتنے جوان، جتنے بوڑھے، یا ارحم الراحمین، یہ جتنے لوگ مجھ خاکسار سمیت یہاں ہیں، یا اللہ جس کے دل میں، جس کی زبان پر جو جائز دعا ہے، یا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے، یا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے، یا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے،
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے والدین کو گری کے رحمت کر دے، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی اگلی منزلیں آسان کر دے، ان کی قبروں کو کھلا اور کشادہ کر دے، اور یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب کر دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھر والوں اور ہمارے بچوں کو یا اللہ نیک اور سہلے اور خوش قسمت بنا دے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جس جس کو جو پریشانی لاحق ہے یا اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، یا اللہ اسے اطمینان اور سکون بخش دے، یا ارحم الراحمین اسے عافیت نصیب کر دے، اس پر اپنی رحمت اور اپنے فضل کی چادر کو دراز کر دے۔ یا ارحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہے اس کو شفا بخش دے، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہے اس کو شفا بخش دے۔ یا اللہ یاسین صاحب نے یا اللہ اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ یاسین صاحب کی والدہ کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کی والدہ کو کروٹ کروٹ رحمت نصیب کر دے، انہیں غری کے رحمت کر دے، ہم سب کی ماؤں پر اپنی رحمت کی چادر پھیلا دے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ان ماؤں بہنوں بیٹیوں پر اپنی رحمت اور شفقت فرما، ان کو اپنے گھروں میں شاد اور آباد فرما۔ یا اللہ ہماری بچیوں کو دکھوں سے مصیبتوں سے محفوظ فرما لے، ان کو دکھوں سے رہائی بخش دے، مصیبتوں سے رہائی بخش دے۔ یا ارحم الراحمین ہماری بچیوں کو اچھے گھر اور اچھے زوج نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری بچیوں کو پردے اور حیا کا زیور نصیب کر دے۔ یا ارحم الراحمین ان کے ذہنوں کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو قرآن کی تعلیم کے ذریعے پاک اور صاف کر دے۔ یا اللہ ان کو پاک اور صاف کر دے۔ یا اللہ ہماری بچیوں کو شیطان مردود سے اپنی پناہ میں لے لے۔ یا اللہ ہماری بچیوں کے بچوں کو شیطان مردود سے اپنی پناہ میں لے لے۔ یا اللہ ہم ان بچیوں کو، ان کے بچوں کو یا اللہ شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین اس قوم اس ملک پر رحم کر دے، یا اللہ اس ملک اور قوم پر رحم کر دے۔ یا اللہ ساری قوم کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے۔ یا اللہ ساری قوم کو قرآن اور سنت کے ایجنڈے پر ایک جماعت بنا دے، ایک جماعت بنا دے، ایک جماعت بنا دے۔ یا اللہ اس قوم کو غیور نیک اور صالح قیادت بخش دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اندر کے منافقوں سے بچا، باہر کے کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بات نکل خواتین ذرا تھوڑا جنا ٹھہر جان، تسی مرد ذرا جلدی نکل جاؤ، خواتین تھوڑا جنا ٹھہر جاؤ تاکہ مہربانی۔